مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہم یہ جو کچھ کرتے ہیں در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں بے شک اس وجہ سے خوشی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح آپ کو لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا۔ بے شک آپ کی اس آمد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پر خوشیاں کرتے ہیں، اس پر جشن مناتے ہیں۔ تو میرا سوال سادہ سا آپ سے یہ ہے کہ جس ولادت پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں بھیجا کیوں؟ اس کی ضرورت کیوں؟ یہ اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں ہے، موجود آپ ولادت سے بھی پہلے سے ہیں۔ کیا خیال ہے یا نہیں؟ بے شک جی، بے شک اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی۔ آپ کی ابتدا ولادت سے نہیں ہے، مگر ہم سیلیبریٹ جو کچھ کرتے ہیں، یہ جشن اور خوشیاں کرتے ہیں، یہ آقا کی ولادت باسعادت کی کرتے ہیں۔ جب آپ 12 ربیع الاول کی صبح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تشریف لائے تو اس آمد کے ہم جشن کرتے ہیں، اس کی خوشیاں کرتے ہیں، جبکہ موجود آپ اس سے پہلے بلکہ ایک لطف کی بات آپ کو بتاتا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی بات تو خیر کیا کرنی ہے، سمجھنے کے لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہوتی، انسان اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے کب سے ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا دھیان اس طرف چلا جائے کہ اگر ولادت سے ابتدا نہیں ہے تو پھر رحم مادر میں نطفے سے ابتدا ہوئی ہو، کوئی 2-4 قدم اور پیچھے جائے تو شاید کسی کا دھیان ادھر چلا جائے کہ عالم ارواح سے انسان کی ابتدا ہوئی ہو، کسی کا تخیل تھوڑا اور پرواز کرے تو ممکن ہے کہ کوئی یوں سوچنے بیٹھے کہ جب اللہ رب العزت نے امر کن جاری کیا ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسان بیمار سے وجود میں آیا، مگر لیا والوں یہ بات یاد رکھو کہ مرحلہ کن سمیت یہ سب باتیں بعد کی ہیں، انسان ان سب مرحلوں سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ اللہ 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 مرحلہ کن سے بھی پہلے انسان تھا۔ اچھا، اس پر کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو بائی دا وے چھوٹی سی بات آ گئی جی تو آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے اس کو چھیڑ دیا، اس کو جلدی کلوز کرتا ہوں، لیکن اب آ گئی ہے تو تشنا نہ رہ جائے، صرف قرآن پاک کی ایک دلیل آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ شاہد ندیم صاحب، اگر مجھے مغالطہ نہ لگ رہا ہو تو آپ خانے وال والے جی 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 جو نعتیں پڑھا کرتے تھے، آج بھی پڑھی ہے ماشاء آج بھی پڑھی؟ آج بھی پڑھی ماشاءاللہ، میں اسی وقت کا سوچ رہا ہوں، کچھ ساتھیوں نے ذکر کیا مگر اب سٹیج پر آ کر میرے ذہن میں آپ کا پورا نقشہ آ گیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی، دیر بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے۔ بات بڑی غور طلب ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں نے ایک بات کی ہے کہ انسان مرحلہ کن سے بھی پہلے ہے، اس پر سند ایک ہم قرآن سے لے لیتے ہیں۔ مرحلہ کن کی بات باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر کی ہے، ان میں سے ایک مقام سورہ یاسین جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا امر تو فقط یہ ہے اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو آگے فرمایا فیکون لہ، تو وہ اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتی ہو جاتی۔ اس میں جس بات پر آپ کا پورا فوکس، پوری توجہ چاہتا ہوں وہ
दोबारा तर्जुमा सुने, गौर से सुनने वाली बात। बारी ताला ने इरशाद ये फरमाया है कि उसका अमर तो सिर्फ ये है, इज़ा अरादा शैयन, कि जब वो किसी शय का इरादा करता है। आगे फरमाया फयकूल लहू, तो वो उसे कहता है कौन हो जा। तो मेरा सादा सा सवाल है लैया वालों से कि अगर कौन से पहले है ही कुछ नहीं तो फिर वो कहता किसे? पता नहीं कितनों को समझ आई है बात और कितनों के सर से गुजर। ये जो कुरान ने कहा फयकूल लहू, वो उसे कहता है, तो भाई कुन तो अभी बाद में आ रहा है ना। अगर कुन के बाद ही सब कुछ बनना है, तो अगर कुन से पहले है ही कुछ नहीं तो फिर वो कहता किसे कहता? वाह, इसका मतलब कि कुछ तो कुन से पहले भी है जिसे मुतवज्जे करके वो पहला हुक्म देता। वाह वाह। और यही इंसान का वो पहला वजूद है जो मरहला कुन से। मैंने आपके रिस्पांस से देखा है, मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि बार बार कहूं कि कहो सुभान अल्लाह, मगर चूंकि मैंने कुरान पढ़ा, कुरान की दलील दी, तो लगता यूं है कि आज मौसम भी अच्छा है, तो आप ऐसी शकील बातें सुनने के मूड में नहीं। तवज्जो से सुन रहे हैं जी, तवज्जो से चाहते हैं सादा सादा बातें सुन रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा गौर से ज्यादा ही नहीं, ज्यादा गौर। ठीक। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम मुझे आपके चेहरों से इतना पता चले कि आपको मेरी बात समझ भी आई है या नहीं आई। तो अगर वो सर से ही गुजर गई तो फिर मेरे बातें करने का कोई फायदा। अल्लाह हू अकबर। तो मैंने सिर्फ कुरान की एक दलील दी जिसने ये साबित किया कि इंसान मरहला कुन से भी पहले है। इस पर जब आप पूछते हैं ना कि अगर इंसान मरहला कुन से भी पहले था तो फिर वो कहाँ था, वो किस हाल में था, तो मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपने अपने रंग में इसका जवाब दिया है, मगर किसी ने भी इस बात का इनकार नहीं किया कि कुन से पहले इंसान नहीं। आप उलमा से पूछेंगे कि अगर मरहला कुन से भी पहले इंसान था तो फिर वो कहाँ था, किस हाल में था। इसका जवाब जब उलमा देते हैं तो वो कहते हैं कि वो इंसान का वजूद इल्मी था और उस वक्त इंसान इल्म इलाही के समंदरों में तैरता फिरता था। अल्लाह। ये बात किसी फलसफी से पूछेंगे तो वो सुवर इजमालिया और तिमसाल ज़हनी की बात करके आपको सेटिस्फाई करे, और यही बात जब आप किसी आरिफ से, किसी आशिक से पूछेंगे तो वो कहेगा हाँ मरहला कुन से भी पहले इंसान था, मगर उस वक्त इंसान एक राज के तौर पर खुदा के राज के पर्दों में छुपा हुआ। हदीस कुदसी में है ना, अल इंसानु सिर्री, हदीस कुदसी में है, बारी ताला ने खुद कहा अल इंसानु सिर्री व अना सिर्रुहु, कि इंसान मेरा राज है और मैं उसका राज। तो इंसान एक राज के तौर पर उसके राज के पर्दों में छुपा हुआ था। वो जो राज के पर्दों में छुपा हुआ इंसान था, बारी ताला ने उससे मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि ऐ इंसान, क्या पता कि राज के पर्दों में छुपा रहेगा, अब राज के पर्दों से निकलकर जाहिर भी हो जा। कौन से उसने इब्तिदा नहीं, बल्कि कौन से तो उस राज के पर्दों में छुपे हुए इंसान को उसने फकत जाहिर, मगर इंसान था। फिर आगे आलम अरवा शुरू हुआ और उस आलम अरवा में भी मुद्दतें हमने गुजारी जिसका हम तयन नहीं कर सकते कितना अरसा वहां गुजारा। उस साल में अरवा की खबर अल्लाह ने ज्यादा नहीं दी है, कुरान पाक में खुद फरमाया बारी ताला ने कि महबूब ने बता दो, ये पूछते हैं कि रूह क्या है, यस आलूना का अनिर रूह, फरमाया कुल रूह मिन अम्र रब्बी, महबूब ने बता दो कि रूह तो तुम्हारे रब के अमर से है। और आगे फरमाया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला,
اور اس روح اور عالم ارواح کا تمہیں بہت زیادہ علم نہیں. تھوڑا سا علم اس میں سے ایک بات بتاتا ہوں جو قرآن بتاتا ہے، معروف ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہم عالم ارواح میں بھی تھے۔ کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وہاں باری تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور سب کو اکٹھا کر کے ایک سوال پوچھا تھا، الستُ بربکم، بربکم، سبحان اللہ. بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم. تو سب نے بیک زبان جواب دیا تھا، بلا مولا کیوں نہیں، ہاں تو ہی تو ہی ہمارا رب. جب یہ سوال اور جواب ہو رہا تھا وہاں آپ بھی تھے اور میں بھی تھے، جی. مگر ہمیں یاد نہیں ہے، اور یاد بھی کیسے آئے، ہمیں تو اپنا بچپنا بھی یاد کوئی نہیں، تو عالم ارواح کی باتیں کہاں سے یاد آئیں؟ جی. مگر چونکہ قرآن بتا رہا ہے اس کا کوئی انکار نہیں. نہیں کر سکتا۔ پھر اسی انسان کو باری تعالیٰ نے جب عالم اجساد میں منتقل کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی تیار کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، پھر ان سے حضرت حوا علیہ السلام کا وجود پیدا کیا، دونوں سے ایک سلسلہ آگے چلایا، جس تسلسل کے نتیجے میں آج میں اور آپ اس دنیا میں موجود ہیں۔ جی سبحان اللہ. یہ میں نے سبحان. بہت ہی بریف سا اسکیچ آپ کو دیا، جس سے پتا چلا کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہوتی بلکہ انسان مرحلہ کن سے بھی پہلے. اور اس موضوع پر آپ جس عارف کو، جس عاشق کو بھی پوچھیں گے اس کا جواب میری کہی ہوئی بات سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگا. میں آپ کے ذوق کے لیے اور اپنی بات کی تائید کے لیے دو عارفوں کی صرف ایک بات بتاتا ہوں واہ واہ واہ. تاکہ بات بھی پکی ہو جائے اور آپ کو ذوق بھی ملے۔ سبحان اللہ. کیونکہ یہ ایسی ٹیکنیکل سی بات شروع ہو گئی۔ اگر یہی سوال گولڈا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھیں کہ حضور آپ اس موضوع پر کیا فرماتے ہیں، انسان کب سے؟ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے. واہ واہ واہ. کیا فرماتے ہیں؟ کون فیکون تے کن فیکون کل دی تے گل. کل دی گل ہے، اسی اگوں ہی پریت لگائی تے تو میں حرف نشان نہ جدو دیتی میم گواہی تے ہجے بھی سن او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی تے مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ دوہاں کو آئے۔ واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں نا پیر صاحب نے تے گل ہی مکا دی، وہ کہتے ہیں بابا کن فیکون تو کل کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی پہلے کہیں پریت لگائی، واہ 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 واہ. پرید لگائی بیٹھے. واہ. خالی ہونے کی بات ہی نہیں کرتے، وہ پریت کی بھی بات کرتے۔ سبحان اللہ. اور پھر آپ کے پڑوس میں حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحم فرمائے، اور ان سے پوچھیں کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدوں فرمایا ادو اساں بھی کولے حاصل، اوہ. کن فیکون جدوں فرمایا ادو اساں بھی کولے حاصل تے کالو بلا اسی کنی سنیا، کوئی گونگے دورے ناسے ہاں. تے اکو لا مکان سی ساڈا تے کتھے آن بتاں وچ پھاسے ہوئے تے نفس پلید چا کیتا کوئی اصل پلید تا نہ سے ہو. واہ واہ. اللہ اکبر. میں نے صرف دو عارفوں کی ایک بات بتائی، صرف اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، آپ تک بات پہنچانے کے لیے کہ ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک عام انسان کی ابتدا بھی اس کی ولادت سے نہیں ہے تو چشم تصور میں لاؤ پھر کملی والے آقا کے ہونے کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شے بھی ابھی معرض وجود میں نہیں آئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟
تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، جب کائنات میں کوئی شے بھی ابھی مرز وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت سب سے پہلے اللہ نے براہ راست اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ہائے ہائے، واہ، اللہ اللہ اللہ۔ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی ایمان افروز بات کہی، سیرت حلبیہ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا جلوہ افروز تھے اور جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر، اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی درازی عمر پر بڑا فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑی لمبی عمر دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ جبریل، جس لمبی عمر پر فخر کر رہے ہو، کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ عرض کرنے لگے آقا ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو اللہ رب العزت کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، اور آقا میں نے اپنی زندگی میں اب تک اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہاں سے اندازہ کریں میری عمر کتنی ہے۔ اب روایت کے الفاظ جو میرے آقا نے فرمائے، آپ نے تبسم فرمایا اور جبریل سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جبریل، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا وہ چوتھے پردہ عظمت میں جو 70,000 سال کے بعد ستارہ چمکتا تھا اور جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، فرمایا جبریل سن لے، وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ۔ میں نے یہ دو ایمان افروز باتیں صرف اس لیے آپ کو بتائی تاکہ یہ بات پکی ہو جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا وہ کوئی آپ کی ولادت سے، آپ اپنی ولادت سے بھی پہلے موجود تھے۔ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ جب آپ پہلے سے ہی موجود تھے تو اللہ کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ باری تعالیٰ نے اسی محبوب کو جسے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح اس نے اسی محبوب کو لبادہ بشری میں پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دی، جس آمد پر ہم خوشیاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں بھیجا، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ویسے ایک جملہ میرا سن لیں، آج تک کوئی عقل انسانی ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی کہ جو ان تمام اسباب اور ان مقاصد کو اپنے احاطہ عقل میں لا سکے جن کے پیش نظر اللہ نے اپنے محبوب کو لبادہ بشری بھیجا۔ واہ واہ واہ۔ وہ حقیقت میں یا خدا جانتا ہے یا اس کا حبیب محمد مصطفیٰ جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ایک بات جس کو کوئی پڑھا لکھا شخص نظر انداز نہیں کر سکتا، جس پر قرآن رہنمائی کرتا ہے، آقا کے فرامین رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبادہ بشری میں آنے کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے۔ واہ 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 واہ۔ کیا ملے؟ سیرت ملے، سیرت ملے، کیونکہ یہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک ہمارے آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے۔ اگر جہاں تھے وہیں اسی حال میں رہتے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر نہ آتا۔ ہمیں سکھانے کے لیے کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، یہ زندگی گزارنے کا پورا ڈسپلن سمجھانے کے لیے، نظام حیات عطا کرنے کے لیے اللہ نے وہ محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح اللہ نے وہ محبوب بھی ہمیں عطا کر اور عطا کر کے اس نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
فرمایا مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہیں اپنا محبوب بھی عطا کیا، ہائے 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 ہائے، بڑا احسان کیا اللہ اللہ۔ اور ساتھ ہی اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب محبوب میں نے تمہیں عطا کر دیا، اب میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت۔ واہ، یہ آپ کی آمد کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد تھا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت کیا ملے، اس نبی کی سیرت۔ اگر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ یہ سیرت عطا کرنا کیوں ضروری تھا، ایک جملہ اس پر بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ سیرت عطا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہی سیرت اس امت کا دین بنے۔ جی، کیا بننا تھا؟ دین۔ وہ دین جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں نا، ان الدین عند عند اللہ، اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ وہ دین جسے دین اسلام کہتے ہیں، وہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اگر آقا تشریف نہ لاتے تو یہ دین اسلام ہمیں میسر۔ نہ، آپ کو معلوم ہے اسلام کیا ہے؟ میں ایک اور اینگل سے آج بات کر رہا ہوں۔ آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ لفظ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ بے شک سنا ہے۔ سنا ہوگا؟ جی، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا، جو دستور عطا کیا، جو ڈسپلن عطا کیا، اس کا نام ہے دین اسلام۔ جی، اور وہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت۔ واہ 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 واہ، واہ واہ، اس کے علاوہ دین کسی اور شے کا نام۔ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کچھ آپ نے کرنے کا حکم دیا، اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا، وہ سب آپ کی سنت کہلاتی ہے۔ اور اس ساری سنتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو اسے کہتے ہیں دین اسلام۔ واہ واہ، یہ لیا شہر پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، جی، یہاں کا لٹریسی ریٹ کافی ہائی ہے۔ تو میں پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے آج میں روٹین کی باتوں سے ہٹ کے چند باتیں، ورنہ یہ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ جذباتی تقریر کرتا، آپ سے نعرے لگواتا اور خوش کر کے چلا جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ پڑھی لکھی بات آپ کو، سبحان میں اللہ۔ بڑا عام جملہ کہہ رہا ہوں کہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت، سنت۔ سنت، واہ، دین ہے سارا، واہ۔ سنت کی تین قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سنت قولی کہتے ہیں، جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا اسے سنت فعلی کہتے ہیں، اور جو کسی اور شخص نے آپ کے سامنے کام کیا جس سے آپ نے منع نہیں کیا، اسے عمل کسی اور کا ہے، آپ کے سامنے ہوا، آپ نے اسے روکا نہیں، منع نہیں کیا، وہ کسی اور شخص کا عمل بھی سنت نبی کی کہلاتا ہے، واہ واہ واہ، اور اس کو کہتے ہیں سنت تقریری۔ اور ان تینوں قسم کی سنتوں کو اگر ملا لیں تو یہ کل دین اسلام ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ، نبی کی سیرت دین اسلام بن گیا، سبحان اللہ۔ اور ابھی چونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب پھر کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اب اس رات گئے میں اس کی وضاحت زیادہ کرنے کا وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس، اب جتنوں کو سمجھ آ جائے یہ ان کا نصیب ہے، مگر سن غور سے لے، اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت۔ جی، رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ واہ 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 واہ، ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آئی بات؟ جی، کچھ باتیں میں ڈاکٹر صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں۔
اب پتہ نہیں یہ بات کتنوں کو سمجھ آئی ہے، میں ایک بار پھر دہراتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت. صحیح. رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے. جی جی جی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. ایک کملی والے آقا کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلام لکھتے. صحیح. کسی نے سیرت النبی لکھی، کسی نے اسوہ کامل لکھی، پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول لکھی، واہ. اور ایک ہمارے آقا کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے. کسی نے ام المومنین سے پوچھا تھا نا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن. قرآن. اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خود سیرت مصطفیٰ کی کتاب ہے. تو دین نبی کی سیرت اور سنت کا نام. اچھا، یہ جو میں نے ایک فلسفی آپ کے سامنے رکھی ہے آپ کی اطمینان قلبی کے لیے، ایک اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ نماز کب فرض ہوئی؟ نہیں یاد؟ اچھا ہاں، یہ آواز آئی ہے کہ معراج کب ہوئی تھی؟ معراج کی رات. اور یہ یاد ہے معراج کب ہوئی تھی؟ وہ میں بتا دیتا ہوں. جمہور اہل علم کا جس بات پر اتفاق ہے وہ ہے نبوت کا 10واں سال. جی. کون سا سال؟ 10واں. نبوت کے 10ویں سال کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10 سال ہو چکے. کتنے سال؟ 10 سال. 10 سال. جس کا اگلا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں. کیونکہ نبوت کے اعلان کے بعد کتنے سال مکہ میں رہے تھے؟ 13 سال. تو ہجرت سے بھی 3 سال پہلے نماز فرض ہو گئی. جی. جب معراج پہ گئے تو نماز تو پھر نہیں. یہ ذہن میں رہے گا. جی. نماز کب فرض ہوئی تھی؟ ہجرت سے بھی 3 سال پہلے. اچھا، اس نماز کے لیے ہم ایک وضو بھی کرتے ہیں. یہ جو وضو کا حکم ہے یہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں. کون سی سورت؟ مائدہ. چند باتیں آج یاد کر کے جاؤ نا، گھر جا کے میری بات کو پرکھنا. جی. کون سی سورت میں ہے؟ مائدہ. سورہ مائدہ موجودہ ترتیب میں 5ویں سورت. اس میں ابتدا میں باری تعالیٰ یہ حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، جی. اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. یہ وضو کا حکم ہے سورہ مائدہ. جی. اور سورہ مائدہ اترنا شروع ہوئی ہے 6 ہجری میں. واہ. کب؟ 6 ہجری. یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں شمار ہوتی یہ سورہ مائدہ. موجودہ ترتیب میں 5ویں صورت ہے، مگر نزول کے اعتبار سے یہ اینڈ پہ نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے. 6 ہجری میں یہ اترنا شروع ہوئی اور تھوڑی تھوڑی کر کے یہ صورت اینڈ تک اترتی رہی. جی. اور اس کی دلیل ایک یہ ہے کہ یہ جو دین کی تکمیل والی آیت ہے نا، جی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ دین کی تکمیل والی آیت اسی سورہ مائدہ کا. ہائے ہائے ہائے. واہ. اس پر ایک دلیل بھی ہوگی. اس صورت میں اللہ نے وضو کا حکم نازل فرمایا. صحیح. اگر وضو والی آیت اس صورت کے نزول کے بالکل ابتدائی زمانے میں بھی آ گئی ہو جی. تو جلدی سے جلدی بھی کب آئی ہوگی؟ 6 ہجری میں. جی. کیونکہ سورت اترنا شروع ہوئی 6 ہجری. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سورت کب اترنا شروع ہوئی؟ 6 ہجری.
اور اگر وضو والی آیت بالکل آغاز میں ہی آ گئی ہو صحیح تو جلدی سے جلدی بھی کب آئی ہوگی؟ 6 ہجری 6 ہجری۔ نماز کب فرض ہوئی تھی؟ نبوت ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، ہاں اور قرآن پاک میں وضو کا حکم آیا ہے ہجرت کے بھی 6 سال بعد۔ واہ واہ علامہ صاحب ہے نا عجیب بات، جی ہاں 9 سال ہو گئی کتنا گیپ بن گیا؟ 9 سال 9 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ جی ہاں تو سوال یہ ہے کہ نماز فرض ہو گئی پہلے وضو اور وضو کا حکم قرآن پاک میں آیا جا کے 9 سال بعد بعد، آئے تو آئے وہ جو 9 سال نمازیں پڑھی گئی وہ کیا تھا؟ کیا وہ اللہ بغیر اکبر، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ہے نا دلچسپ بات؟ جی ہاں کوئی سمجھ آ رہی ہے بابا؟ جن کو آ رہی ہے بلا ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ ڈاکٹر صاحب کی کرامت۔ واہ جی واہ، زندہ کرا تو نماز فرض ہو گئی پہلے، وضو کا حکم آیا 9 سال بعد۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جو 9 سال تک نمازیں پڑھی گئی کیا وہ بغیر وضو کی ہوتی رہی؟ یہ ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نماز اور بغیر وضو کے ہوئی ہو، یہ دل مانتا؟ اگر وضو کے ساتھ ہوئی تھی تو پھر سوچنا پڑے گا وہ وضو کہاں سے ملا۔ اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ 9 سال تک صحابہ کرام کملی والے آقا کو تک تک کر وضو کرتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، جیسے جیسے ہمارے آقا کرتے ویسے ویسے وہ بھی کرتے چلے جاتے، ان کا وضو ہو جاتا۔ باری تعالیٰ نے سوچا ہوگا کہ آج تو میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کو تک تک کے وضو کر رہے ہیں، مگر وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ رسول وضو کیسے کرتا تھا؟ تو 9 سال بعد باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نہ ہائے واہ 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 واہ، اس لیے میں نے کہا کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا۔ رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے، زندہ باد علامہ صاحب، زندہ، سبحان اللہ، بھلے بڑی بات۔ یہ سیرت عطا کرنا مقصود تھا کیونکہ اسی سیرت نے ہمارا دین بننا تھا، تو یہ سیرت عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں صلی اللہ اور بھیج کر اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت، ان کو فالو کرتے چلے جاؤ، اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے۔ یہی وہ سیرت طیبہ ہے کہ جس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر اپنی توحید پر جس چیز کو دلیل بنایا وہ دلیل کوئی اور نہیں تھی، وہ یہی مصطفیٰ کی سیرت۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا نا اللہ ایک ہے، تو کچھ لوگوں نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، کوئی دلیل؟ تو باری تعالیٰ چاہتے تو وہی بھیج سکتے تھے نا، محبوب یہ میرے ایک ہونے پر دلیل مانگ رہے ہیں، آج شام کو ڈوبا ہوا سورج پلٹا کے دکھا دینا یہ میرے ایک ہونے پر دلیل ہو جائے گی، صحیح، رات کو چاند 2 حصے کر کے دکھا دینا یہ میرے ایک ہونے پر دلیل ہو جائے گی، جی ابھی پتھروں سے کلمہ پڑھوا دو یہ میرے ایک ہونے پر دلیل ہو جائے گی۔ اللہ نے کوئی ایسی دلیل نہیں۔ قرآن بتاتا ہے جو پہلی دلیل کافروں کو دی گئی، باری تعالیٰ نے پیغام بھیجا محبوب ان پوچھنے والوں کو بتا دو فقد لبثت فیکم من عمر من قبل افلا تعقلون، فرمایا نادانو میں نے اپنی زندگی کے 40 برس تمہارے اندر گزارے، میری کتاب ہستی کا ایک ایک ورق دیکھو، ایک ایک صفحہ دیکھو، اگر کہیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ نظر آ جائے تو خدا کے ایک ہونے کا انکار کر۔ ہائے 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 ہائے، سیرت اپنی دکھائی، واہ، اس نے ایک ہونے پر دلیل بھی جس شے کو بنایا وہ دلیل کوئی اور نہیں، وہ خود سیرت و سنت مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ،
دوسری نعمت ایک بہت بڑی انسان کو اللہ نے دی، وہ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان والوں کی ایک خوبی بیان کی، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن وہ ہے جو اللہ سے بڑی شدید محبت ہے۔ مولا اگر تیری محبت کے بغیر ایمان نہیں ملتا تو یہ سمجھا تو صحیح کہ تجھ سے محبت ہوتی کیسے ہے؟ محبت تو انسان اس سے کرتا ہے نا جسے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، کوئی محسوس کر سکے، کوئی عقل کی سمجھ میں آ سکے، وہ ان ساری باتوں سے پاس۔ وہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ محسوس کیا جاتا ہے، نہ عقل کی سمجھ میں آتا ہے۔ تو مولا کیسی عجیب بات ہے، تجھ سے محبت بھی کرنی ہے مگر کسی سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیسے محبت کریں؟ اس نے قرآن کی آیت بھیجی اور اپنے محبوب سے فرمایا کل، محبوب یہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ذرا انہیں اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرما دے، انہیں جواب دے دے، ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ محبت اللہ کی، اتباع مصطفیٰ، پہلے میرے نقش قدم پر چلو، پہلے میری سیرت طیبہ کو اپناؤ، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ۔ اچھا آقا پھر کیا ہوگا اگر آپ کی سیرت کو ہم نے اپنا لیا؟ تو فرمایا محبوب انہیں بتا دو یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، معلوم نہیں تمہیں میسر آتی تھی یا نہیں، مگر جب میرے مصطفیٰ کی اتباع میں آ جاؤ گے تو محبوب انہیں بتا دو پھر تم صرف محب نہیں رہو گے، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ خود تم سے محبت واہ۔ کرے۔ کملی والے آقا کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونا، اگر میں سادہ جملے میں کہنا چاہوں تو یوں سمجھیں کہ آقا کی سیرت پر عمل یہ انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک، زمین سے اٹھا کر آسمان تک نکلے تھے محبت کرنے، وہ بھی نہیں ملتی تھی، مگر جب آقا کی اتباع کو اپنا لیا، ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا، تو فرمایا میرے مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگنے کی دیر ہے، میں خدا خود ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، اللہ اللہ اللہ۔ کیا تعارف ہے مہمانوں کا بھی بتائیں؟ سید رفاقت شاہ گیلانی، ماشاءاللہ محترم سید رفاقت علی گیلانی صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ پیر سید رفاقت شاہ گیلانی صاحب تشریف فرمائے، ان کو دل کے عطا کرائیے، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایکس ایم پی، جی ویلکم، ایکس ایم پی، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ کو بات سمجھ آئی ہے بھائی؟ ایک بات تو لگتا ہے آپ نے ضائع کر دی، سبحان اللہ، میں صرف اشارتاً دوبارہ بتاتا ہوں، میں سیرت طیبہ آج سمجھانا چاہ رہا ہوں جی، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو فرشی انسان کو عرشی بنا دیا، جو نکلا تھا محبت کرنے کے لیے اللہ سے، وہ بھی پتہ نہیں ملتی تھی یا نہیں، مگر جو آقا کی سیرت طیبہ کو اپنا لے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا محب نہیں رہتا، اللہ خود ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ اور مجھے دیانتداری سے بتائیں کہ اگر اللہ خود ہی بندے سے محبت کرنا شروع کر دے، یعنی بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، تو اس سے آگے کون سی ڈگری بچتی ہے جو بندے نے پاس کر؟ ڈاکٹر صاحب کوئی اور آگے سٹیپ بچتا؟ اللہ خود اس بندے سے محبت کرنا شروع کر، بندہ اللہ کا ہی محبوب بن جائے تو کچھ بچتا ہے پیچھے۔ اور یہ شان محبوبیت بندے کو تب ملتی ہے جب خود کو کملی والے آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگ یہ سیرت عطا کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دی۔ یہ آپ کے آنے کا مقصد بتاتا ہے۔ اب آپ کو متوجہ کر کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ توجہ طلب ہے۔
जैसे ही रबीउल अव्वल का आगाज होता है तो हम गलियां बाजार सजा देते हैं, घर घर महफिल मीलाद शुरू हो गई, मीलाद के जुलूस शुरू हो गए, मिठाइयां बांटी गई, महफिल नात शुरू हो गई। गोया हम हर तरफ धूम मचा देते हैं कि कमली वाले आका आ गए। और अगर कोई रोक के पूछ ले कि आए क्यों, तो हम कहते हैं इससे हमारा सरोकार ही हाँ, आए क्यों? वो हमें मालूम ही नहीं, उस पर कभी हमने ध्यान ही नहीं किया कि अल्लाह ने भेजा क्यों। उस सीरत को हमने नजरअंदाज कर दिया। हम क्या करते हैं, सारी सारी रात हम आका के मीलाद के जलसे करते हैं, नाते पढ़ते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, मैं कोई मीलाद के खिलाफ नहीं, मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से है, आपने सुन लिया। और इस सदी में जैसे मीलाद बनाना डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सिखाया है ना, ये उन्हीं का ही है। वाह वाह। और मीलाद कैसे मनाते हैं, ये रंग देखना हो तो कभी 12 रबीउल अव्वल की रात लाहौर मीनारे पाकिस्तान आए, आपको दिखाएंगे कि आशिक कैसे मिला। सुभान अल्लाह। बेशक। अभी 11-12 की दरमियानी रात जलसा हुआ है ना, आलमी मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तहरीक मिनहाजुल कुरान का मकसद, अगर कोई एक जुमले में पूछना चाहे कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी क्या दुनिया को पैगाम देता है, और वो कहे एक जुमले में बताना है, तो एक जुमले में अगर मैं ब्रीफ करना चाहूं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की गुफ्तगू का पैगाम का मकसद महवर सिर्फ एक है, और वो क्या, वो एक ही पैगाम उम्मत को दे रहे हैं कि लोगों आओ इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। सुभान अल्लाह। बाद मरने के लहद में भी उजाला। ये मोहब्बत, ये इश्क के जाम उन्होंने इस सदी में भर भर के पिलाए। ये जो हर तरफ आपको मीलाद नजर आता है ना, कम से कम भी मैं बड़ी मोहतात करूं तो मीलाद को इस सतह तक पहुंचाने में 95% किरदार डॉक्टर ताहिरुल का, वरना तो 12 रबीउल अव्वल को 12 वफात का दिन है। इतने सवालात की बौछार हो जाती थी कि हम मीलाद मनाने वाले परेशान हो जाते थे कि इनको जवाब क्या। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इस मौजू पर इतना कुछ कहा, इतना बयान किया, इतनी मोटी किताब लिखी जिसका नाम ही मीलाद है, जिसमें मीलाद के हवाले से ज़हनों में उठने वाले हर सवाल का जवाब कुरान, हदीस और तारीख की रोशनी में इतना काफी और शाफी दे दिया है कि सिर्फ उस एक किताब को पढ़ लें तो मीलाद के हवाले से ज़हनों में उठने वाले शुकूक व शुबहात की गर्द सारी छट। वाह सुभान अल्लाह। ये मैंने जुमले इसलिए कहे कि मेरी बातों से कोई गलत मफहूम ना निकाले कि कहीं कोई मीलाद के एंटी बंदा तो नहीं आ गया। डॉक्टर साहब, क्लैरिटी भी जरूरी है ना, लोग गलत का शिकार ही ना हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आज उसका दूसरा पहलू बताता हूं। जो हम करते हैं दुरुस्त है, ये नाजायज नहीं। मीलाद वही करता है जिसके दिल में आका की मोहब्बत और इश्क होता है। बगैर मोहब्बत के कोई किसी का मीलाद नहीं करेगा। और ईमान नाम ही कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क में फना होता है। सुभान अल्लाह। अगर सीना आका की मोहब्बत से खाली है ना, तो करोड़ कलमे पढ़ते फिरे, वो ईमान की मुर्दा लाश तो हो सकती है, मगर उसमें आका की मोहब्बत और इश्क की रूह और जान हुई, वो ईमान की रद्द करते हैं। तो आका की मोहब्बत है तो मीलाद हो रहा है, तो मीलाद हो रहा है, ये होता रहेगा, और क़यामत तक मीलाद सिर्फ होगा ही नहीं बल्कि मीलाद बढ़ता भी जाएगा। हाँ इंशाअल्लाह। क्योंकि आका की हर शान का एक फैज है, वलल आखिरत खैरुल खैरुल लका मिनल, हर आने वाली घड़ी पहले से भी बढ़कर है, तो मीलाद पीछे नहीं जाएगा, मीलाद आगे जाएगा। मगर मैं बता रहा हूं कि अगर हमने सिर्फ झंडियां लगाकर, लाइटिंग करके, मीलाद का जलसा करके, जुलूस निकाल के, मिठाइयां बांट के बात खत्म कर, और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा था उस मकसद को समझा ही ना, उस पर अमल ही ना किया, उस सीरत के रंग में खुद को रंग कर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारा ही ना, और बस मीलाद की धूम मचा के बात खत्म कर दी, तो लोगों ये मीलाद अधूरा।
یہ میلاد پورا نہیں۔ نہیں ہوگا۔ میلاد پورا کب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی منائیں، خوشیاں بھی کریں، نعتیں بھی پڑھیں، جلسے بھی کریں، مگر اس میلاد کے نتیجے میں کملی والے آقا کی جو سیرت اور سنت ملی، اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ساری رات بیٹھ کے نعتیں پڑھتے ہیں، مگر صبح جا کر فجر کی نماز بھی کوئی نہیں، اللہ ماشاءاللہ جو اچھے ہیں استثناء آٹومیٹکلی پڑھتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ صحیح۔ اور لیا والوں مجھے دیانتداری سے بتاؤ، جس شخص نے ساری رات نعتیں پڑھی اور نعتیں سنی اور صبح دانستہ طور پر سستی کر کے نماز چھوڑ دی، کیا اللہ اس سے نماز کا حساب نہیں دے گا؟ لے گا۔ اپنے دل سے پوچھیں، اللہ نے اندر بھی مفتی بٹھایا، حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کوئی بات نہیں، ساری رات اس نے میرے یار کی نعتیں سنی ہے، اس سے کیا نماز کا حساب دے؟ اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ کوئی نہیں چھوڑ دے گا۔ نماز کا حساب دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز ہم کوئی نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہم کوئی نہ دیں، روزے ہم کوئی نہ رکھیں، حج کی ہمیں فکر کوئی نہیں، جھوٹ بولیں، دھوکہ کریں، فراڈ کریں، لوگوں پر ظلم کریں، حق ماریں، والدین کی نافرمانی کریں، اور سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر کے ہم کہتے ہیں بس بیڑا ہی پار۔ ہاں یہ کسی نے غلط بتایا، ایسے کوئی بیڑے پار نہیں۔ واہ واہ۔ میں جتنی بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے، میں نے یہی سیکھا ہے اپنے قائد کے قدموں میں، یہی قرآن کا نچوڑ ہے، یہی حدیث کا نچوڑ۔ نہ 14 صدیوں میں ایسے کسی کے بیڑے پار ہوئے ہیں اور نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ ہمیں جذباتیت کی دنیا سے نکل کر ہوش کی دنیا میں آنا ہوگا۔ ہم صرف جذباتی لوگ، کبھی روک کے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کہتے کیا ہیں اور ہم کرتے کیا ہیں۔ میری باتیں زیادہ کوئی آپ کو ٹیز تو نہیں کر رہی، میں چاہتا ہوں کھری کھری باتیں کروں، اور اس منصب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بات کھری ہو، جی ہاں۔ ٹھیک نہ کروں۔ ایسے خوش کرنا آپ کو مقصود نہیں۔ جو بیڑا پار ہوگا نا، میں وہ بھی آج آپ کو سمجھا دوں تاکہ کوئی الجھن نہ رہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے کہ میلاد منانے والوں کا بالآخر بیڑا پار ہوگا، یہ حق بات ہے۔ ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکے۔ آپ کہیں گے پھر بیڑا تو پار ہو گیا نا جب جنت میں چلے۔ آج وہ تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیڑا پار کیسے ہے، تاکہ اگر کہیں غلط فہمی ہے تو وہ چھٹ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو پہلو ہمارا کمزور ہے نا، تھوڑا اس پر آپ کو متوجہ کروں۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ قیامت والے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کئی صورتیں، کئی رنگ میں شفاعت، ان میں سے ایک بڑی شفاعت کی صورت جسے شفاعت کبریٰ کہا جا رہا ہے، اس کا بھی خلاصہ بتا رہا ہوں، صرف شارٹلی مفہوم آپ کو دیتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، باری تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آ کر اللہ کی بارگاہ کے سامنے سر پہ سجود ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ سجدہ۔ جیسے ہی آپ سجدے میں جائیں گے تو باری تعالیٰ محبت بھرے انداز سے فرمائیں گے ارفع رأسک، جس کا لفظی معنی ہے باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب ذرا سر اٹھا، قل تسمع لک، محبوب بول تمہیں سنا جائے گا، سل توتا، محبوب مانگ عطا کیا جائے گا، واہ۔ واشفع تو شفع، محبوب شفاعت کر قبول کی جائے۔ یہ چار جملے باری تعالیٰ۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں نہیں، وہ محب اور محبوب کی بات ہوگی، یہ روکھا روکھا ترجمہ جچتا نہیں ہے۔ ہمارے آقا جب سجدے میں گریں گے نا اور باری تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، لفظی معنی تو ہے محبوب سر اٹھا، جی مگر آپ فرماتے ہیں نہیں، چونکہ محب اور محبوب کی بات ہے تو باری تعالیٰ محبوب سے فرمائیں گے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، ہائے ہائے۔ قل تسمع لک، محبوب ذرا لب تو ہلا، تمہیں سننے کو دل چاہتا ہے۔
سل توتا، محبوب مانگ آج تیری جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ وشفا تشفا، محبوب شفاعت کر کے تو دیکھ اگر سارے نہ چھوڑ دیں۔ ایک محبت کا رنگ ہے۔ واہ باری تعالیٰ محبوب کو سجدے سے اٹھائیں گے، پوچھیں گے محبوب کیا چاہتا ہے؟ ہمارے آقا عرض کریں گے مولا کچھ گناہگار ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، جہنم میں چلے گئے ہیں، چاہتا ہوں جنت میں چلے گئے۔ آقا شفاعت کریں گے، باری تعالیٰ ایک لمٹ مقرر کریں اور فرمائیں گے محبوب ٹھیک ہے جا، جس کے دل میں اس حد تک اتنا ایمان ہے نا، خود جا اور جا کر اپنے ہاتھوں سے نکال کے انہیں جنت آقا جائیں گے، انہیں جنت میں بھیجا، آ کر پھر سجدے میں گئے۔ الغرض کل 4 سجدے، کتنے سجدے ہوں؟ 4۔ ہر سجدے کے بعد ہر راوی نے وہی 4 جملے نقل کیے۔ ادھر آقا سجدے میں گریں گے، باری تعالیٰ ہر بار فرمائیں گے محبوب ذرا مکھڑا دو دی، محبوب ذرا لب تو ہی، محبوب مانگ آج تیری جھولیاں بھر دی جائیں، محبوب تو جس جس کی شفاعت کرے گا ہم چھوڑتے چلے جائیں۔ دوسری بار باری تعالیٰ اور نرمی کر دیں گے، تیسری بار یہاں تک نرمی ہو جائے گی، باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب جا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، 3 حساب سے بھی لگے، اس حد تک بھی ایمان ہے نا، محبوب جا ان کو بھی نکال کے خود جنت میں۔ واہ واہ اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ لمٹ حد کس چیز پہ لگ رہی ہے؟ ایمان۔ جی یہ بات سمجھنے والی بات ہر بار ایمان کی ہوگی، محبوب جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے نا جا اس کو بھی نکال کے۔ جی یہاں عمل کی بات کوئی نہیں ہوگی، ڈاکٹر صاحب یہ قابل غور بات ہے، آپ حدیث مبارکہ پڑھیے، ہر بار بات ایمان کی، آقا ان کو بھی نکالا، چوتھی بار آ کے پھر صحیح دیکھیں گے۔ قبلہ حضور نے اس پر بھی ایک جملہ کہا، کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھیے اللہ نے بخشنا تھا تو پہلے ہی سجدے میں بخش دے، بار بار 4 سجدے کیوں کرنا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ناداں انسان تجھے تو اپنی بخشش کی پڑی ہوئی، تجھے کیا خبر کہ جب بات محب اور محبوب کی شروع ہو جائے نا تو دل چاہتا ہے ختم نہ ہو وہ زلف یار کی طرح لمبی ہوتی، ادھر معلوم نہیں بار بار سجدے میں جانے میں کتنی لذت ہے اور ادھر بار بار اٹھانے۔ ہائے ہائے واہ واہ۔ جب چوتھی بار سجدے میں گریں گے باری تعالیٰ پھر اسی محبت بھرے انداز میں اٹھائیں گے اور بتانا چاہتے ہیں باری تعالیٰ کہ دیکھو میرے محبوب کی شان محبوبیت کیا ہے۔ چوتھی بار اٹھا کے پوچھیں گے محبوب آپ تو میں نے بڑی کھلی چھٹی دے دی تھی، اب کیا چاہتا ہے؟ بھائی پانی والا بچہ بیٹھ جائیے، کیا نام ہے جان؟ بیٹھ جاؤ گے، غور سے سنیں لوگ، بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو بڑی غور طلب بات ہے۔ چوتھی بار جب سجدے میں جائیں گے تو باری تعالیٰ اٹھا کے پوچھیں گے محبوب آپ کو بڑی کھلی چھٹی دے دی تھی، اب کیا چاہتا ہے؟ ہمارے آقا پھر ہمت کر کے عرض کریں گے مولا تجھے بڑی کھلی چھٹی دے دی، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس حد سے بھی کم، چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ باری تعالیٰ اپنی عظمت کی، کبریائی کی، جلالت کی قسم کھا کر فرمائے گا محبوب جا، جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا نا جا تیری خاطر اسے بھی جنت میں۔ واہ سبحان اللہ۔ اینڈ یہاں بھی کیا ہوگا؟ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ اب کلمے کا تعلق بھی ایمان سے، اس سے ہے، ایمان سے۔ اس کا مطلب یہ جو نجات ہوئی جہنم سے کس بنیاد پر ہوئی؟ ایمان کی بنیاد پر۔ اور میں نے ابھی ایک جملہ بولا تھا، ایمان نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جاتا ہے۔ واہ واہ۔ یہ آج کو 1.5 گھنٹے کا خطاب آپ کے لیے میں ڈاکٹر فلک شیر صاحب کے ادھر علاقے میں نے کیا ہے، اب ان 1.5 گھنٹے کی تقریر کو دہرا نہیں سکتا، قرآن اور حدیث کے دلائل سے اسی کو ایمان کیا۔ تو میں نے ایک جملہ بتا دیا، ایمان آقا کی محبت کا نام، اور محبت ہو تو میلاد دھکے سے ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق فتوے نہیں پوچھتا، عشق بہانے ڈھونڈتا ہے کہ یار کی آمد کی خوشی کرنی کیسے۔ جی جو میں نے کہا نا کہ میلاد والوں کا بالآخر بیڑا پار ہو جائے گا،
تو وہ میں نے حدیث آپ کو سنا دی کہ جس نے خالی کلمہ بھی پڑھ لیا، اتنی کی بھی محبت موجود تھی کہ آقا کو مان کے کلمہ ہی پڑھ لیا، اللہ اسے بھی جنت دے دے۔ ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا نا جب جنت میں چلے گئے، بات تو درست ہے، مگر آج آپ کو ایک دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم کبھی اس پہ سوچیں کہ آپ جنت میں تو چلے گئے، آقا کی شفاعت کام آ، بالآخر جنت میں گئے، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ جائیں گے کہاں سے نکل کر؟ جی جی کہاں سے نکلیں گے؟ جہنم جہنم سے۔ آقا کہاں سے نکالیں گے؟ جہنم سے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اخرجہم، محبوب خود جاؤ انہیں نکال، جہنم سے نکال، آقا نکالیں گے، جہنم سے نکال کے لے کے جائیں۔ تو جنت میں جائیں گے، مگر جائیں گے کہاں سے نکل کر؟ جہنم سے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ جہنم میں گئے کیوں؟ بات تو یہ بھی سوچنے والی ہے۔ آپ کی محبت، یہ عشق، یہ میلاد، یہ نعتیں آپ کو جنت میں تو لے گیا، مگر جہنم میں کیوں گئے؟ اور کوئی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی جانے کو تیار ہو؟ جی نہیں کوئی ہے جو ایک لمحے کو بھی تیار ہے؟ حدیث تو بتا رہی ہے کہ آقا لے جائیں گے بالآخر، مگر لے کے جہنم سے جائیں گے۔ ایک یہ بھی شفاعت کی صورت ہوگی کہ کچھ لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو جہنم میں کیوں گئے؟ جہنم میں گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وہ جو نمازیں نہیں پڑھی، وہ جو روزے نہیں رکھے، وہ جو زکوٰۃ نہیں دی، وہ جو لوگوں کا حق مارا، جو لوگوں پر ظلم کیا، جو دھوکہ کیا، فراڈ کیا، جھوٹ بولتے رہے، بد بیانتی کرتے رہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتے رہے، رشتہ داروں کا حق مارتے رہے، یہ جو آقا کی سیرت پر عمل نہ کیا، آقا کے لائے ہوئے دین کو نہ اپنایا، نافرمانی کرتے رہے، یہ بد اعمالیاں سبب بن گئی جہنم میں جانے کا۔ اور شفاعت پر خوش ہونا چاہیے کہ آقا بالآخر نکال کے لے جائیں گے، مگر لیا والوں مجھے ذرا اتنا بتا دو کہ جب آقا پکڑ پکڑ کے نکالیں گے جہنم سے، تو کیا آقا ان سے خوش ہو رہے ہوں؟ کیا خیال ہے؟ ذرا سوچو نا ایک لمحے کی۔ امتی تو شرم سے ہی ڈوب کے مر جائے گا کہ آقا کو منہ کیا دکھا، ہاں اللہ، تو چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات سیکھنی ہو تو حضرت اقبال سے پوچھیں۔ اقبال کہتا ہے کر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں۔ اقبال کہتا ہے مولا اگر قیامت والے دن میرا حساب لینا بڑا ہی ضروری ہو جائے تو ایک ہی درخواست ہے کہ کم از کم کملی والے آقا کی نگاہوں سے تو اوجر رکھو، ان کو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ جنہوں نے ساری زندگی نیکی کی ان کا یہ حال ہے، تو ہم تو گناہوں سے لت پت ہوں گے، جہنم میں پڑے ہوں گے۔ تو جب آقا نکالیں گے تو امتی تو شرم سے مر جائے گا کہ کیا منہ دکھاؤں گا۔ پھر جنت میں چلے گئے۔ اب حدیث مبارکہ کی بات ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جنت میں جانے کے باوجود بھی ایک عرصے تک ایسے لوگوں کا نام جہنمی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہنم میں۔ وہ جلدیں جلی ہوں گی، چہرے بس ہو چکے ہوں گے، جدھر جائیں گے ہر کوئی کہے گا یہ جہنمی آ رہا، یہ جہنمی آ رہا، تو بندہ تو ذلت سے مر جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں لفظ ہے جہنمی یون، ان کو جہنمی کہا، یہ جہنم سے نکل گیا۔ پھر ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کریں مولا جہاں تو نے اتنا کرم کیا اب اس ذلت سے بھی بچا دے، اب ان کی جلدیں ٹھیک کر دے، ان کے چہرے ٹھیک کر دے، ان کا نام بھی بدل دے، پھر اگلا کرم ہوگا یہ سارا کچھ یہ بھی ہو جائے گا۔ مگر مجھے بتائیں جنت میں تو چلے گئے تو کیا آقا ایسے امتی پر بڑا فخر کر رہے ہوں؟ کیا کمال کا امتی ہے، اس نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، خوش ہوں گے؟ تو بیڑا تو پار ہوگا مگر مزہ نہیں، منہ چھپاتے پھریں گے ہر کسی، کس کو وہ دکھائیں جہنم سے آئے۔ مزہ تب ہے کہ قیامت کا دن ہو، آقا کی نظر پڑے، آقا خود امتی کا ویلکم کر کے سینے سے لگا کے کہیں ہاں
یہ امتی ہے جس نے میری امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ واہ واہ واہ، اور وہ امتی کون ہوگا؟ جس میں دو خوبیاں ہوں گی، دل میں کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب ہوگا، اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا۔ جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی تب تک حقیقی کامیابی نہیں ملتی۔ ادروائز خالی میلاد بنایا اور اس کے بعد دھوکہ بھی کرتے رہے، فراڈ بھی کرتے رہے، لوگوں کا حق مارتے رہے، نافرمانیاں، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، بس میلاد کا جلسہ کیا اور چھٹی، تو جنت میں چلے جائیں گے۔ میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا، مگر لگتا یوں ہے کہ جائیں گے وایا جہنم۔ استغفر اللہ۔ نہیں سمجھ آتا؟ اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کی گرم ہوا بھی نہ لگے، اور باروں باری جیسے بائی پاس بن گئے ہیں نا ہر شہر کے، اور کوئی چاہے کہ بس بائی پاس سے ہوتے ہوتے بس سیدھا سیدھا ہی جنت میں چلا جاؤں، جہنم کے قریب ہی نہ جاؤں، تو سیدھا سیدھا جنت میں صرف وہ جائے گا جس کے دل میں آقا کی محبت، عشق اور ادب ہوگا، اور زندگی آقا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب ہے۔ وہ ایسی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، آقا خوشی سے فخر کریں گے، ہاں یہ ہے امتی جس نے غلامی کا حق ادا کیا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیکھ پاؤ، جذباتی ہوتا ہے۔ آج فلاں ملک والوں نے یہ خاکہ شائی کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری ایمانی جذبات ہیں، ہم جذبات میں آتے ہیں، مگر اس میں بھی ایک نیگیٹو پہلو ہے۔ ہم جذبات میں آ کے کرتے کیا ہیں، ہمارے اپنی توڑ دیتے، بسیں اپنی جلا دیتے، بندے اپنے مار دیتے۔ عجیب احتجاج ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی اچھا رنگ ڈھنگ نہیں ہوتا۔ ادھر ہم اتنے جذبات میں آتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس بات پر نہیں سوچا کہ یہ جو ہر روز ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آقا کی ناموس پر حرف آتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جھوٹ ہم نے بولا، دھوکہ ہم نے کیا، فراڈ ہم نے کیا، اور مسلمان پوری دنیا میں اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ آپ یورپ میں چلے جائیں نا تو وہ گرین پاسپورٹ دیکھیں ایئرپورٹ سے اترتے ہی تو پاکستانیوں کی لائن ہی الگ بنا دے، کہتے ہیں ان کو الگ چیک۔ مسلمان بدنام ہو چکا۔ وہ لوگ جو ہے نا یورپ کے کافر، دونوں چیزیں ہیں، مگر میں سادہ سے سمجھنے والی جیسے ہماری اصلاح کا پہلو نکلتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ اسلام کو پڑھتے کم ہیں، ہمیں دیکھتے زیادہ۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ان کا دین ان کو یہی سکھاتا ہے، معاذ اللہ شاید ان کا نبی ان کو یہ سکھاتا ہے۔ اللہ، ہم نے ادھر بھی جا کر اپنے دھندے نہیں چھوڑے۔ تو بدعمالیاں ہماری، اور حرف کس پہ آتا ہے؟ آقا کی نام۔ کبھی اس پہلو پہ ہم نے نہیں سوچا۔ میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ نبی سے محبت کرنے والوں، میلاد بنانے والوں، میلاد بناؤ، اس محبت کی حفاظت کرو، اس محبت اور عشق کو اور بڑھاؤ، اس کو دوام کی شکل اختیار کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ ایمان ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، مگر خالی یہاں تک نہ۔ پھر کملی والے آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر کم سے کم اتنا سمجھ جانا چاہیے کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شاندار ہے۔ پھر مزہ ہے میلاد بنانا۔ بے شک ہم میلاد ادھورا کرتے ہیں، اس لیے ادھورا میلاد کرنا چھوڑو، پورا میلاد آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کرو، جشن بھی بناؤ، لائٹنگ بھی کرو، گلیاں بازار بھی سجاؤ، مٹھائیاں بھی بانٹو، جلوس بھی نکالو، سب حق ہے۔ اس سے اس عشق پر، اس محبت پر، اس ایمان پر نکھار آتا ہے جی، اس سے ایمان کو جلا ملتا ہے، اس سے اگلی آنے والی نسلوں کو آقا کی محبت کا درس اور سبق ملتا ہے۔ یہ دینا چاہیے، آقا کا حکم ہے، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا سبق دیا، یہ جاری رہنا چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس میلاد کے نتیجے میں، آقا کی ولادت باسعادت کے نتیجے میں جو ہمیں دین، جو آقا کی سیرت طیبہ ملی،
उस सीरत तैयबा के रंग में खुद को रंगें और अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी। इससे भला हमारा होगा। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ कामयाबी मुकद्दर नहीं होगी, जो कामयाबी मिलेगी वो मैंने सूरत आपको बता दी। इसलिए मैंने कहा कि जज्बातियत की दुनिया से निकलकर हमें होश की दुनिया में आने की जरूरत है। हम लोग अमल में बहुत कमजोर हैं। और कुरान कहता है कि जब क़यामत का दिन होगा ना, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, ज़र्रा बराबर भी किसी ने नेकी होगी वो भी उसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जिसने ज़र्रा बराबर भी किसी पर जुल्म किया होगा, बुराई की होगी, नाफरमानी की होगी, वो भी उसकी आंखों में वहां भुगतना पड़ेगा। इन बातों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। जी। आज की सूरतें होंगी, मगर जिस पर जुल्म किया है वो अल्लाह ने अदल भी करना है। अल्लाह अपने हुकूक माफ करेगा, अगर किसी का हक मारा है तो वो माफी अल्लाह भी नहीं देगा जब तक बंदा नहीं माफ करेगा। इसके लिए अपनी सीरत को बदलो, अपने किरदार को बदलो, अपने अमल को बदलो, आका के लाए हुए दीन पर अमल करो, उनकी सीरत तैयबा को अपनाओ। हमारे आका वो हैं कि काफिर थे, मानते नहीं थे, मगर सादिक और अमीन जानते थे। वाह वाह वाह। अमानते उन्हीं के पास आके रहे। कम से कम ज्यादा नहीं, इतना तो अपने ऊपर लाजिम करो कि मीलाद मनाने वालों की कम से कम 5 वक्त की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है, पढ़ेंगे? बेशक। इसका हमें ही फायदा हो, इसका ना अल्लाह को कोई फायदा होना है ना रसूल को कोई फायदा। फायदा किसको होना है? हमें। अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी ज़कात दो। ज़कात दोगे तो अल्लाह का वादा है, जो देगा वो कहता है माल और बढ़ा दो, वहां से दूंगा जो तुम्हारे वहां कमान में भी नहीं। बस ये बात कौन समझाए? हम कहते हैं दे दिया तो पैसे कम हो जाए, इसलिए देते नहीं। ये अलग सब्जेक्ट है कि बंदा इस पे बात। रमजान आ जाए तो रोजे रखो, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो बैतुल्लाह का हज करो, वालिदैन की नाफरमानी मत करो, उनकी हमेशा फरमाबरदारी करो, उनको राजी करने की कोशिश करो। आपको अंदाजा नहीं है कि वालिदैन की शक्ल में अल्लाह ने नेकियों का ऐसा सरचश्मा, ऐसा मस्तर, ऐसा मंबा आपके घर में रखा है कि मेरे आका ने फरमाया, जिस शख्स ने सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत भरी निगाह से सिर्फ वालिदैन के चेहरे को तक लिया, फरमाया घर बैठे ही कबूल हज का सवाब। अल्लाह अकबर। बेशक। सस्ते से सस्ता हज भी 12-14 लाख में होता है। हाँ। कम से कम महीना लग जाता है अभी भी जल्दी से, और निरी मुशक्कत है। बड़ों बड़ों के भी हाथ खड़े हो जाते हैं, जब दुआएं करते हैं या अल्लाह जल्दी फ्लाइट है। जिन्होंने हज किया कभी उनसे पूछे कितना सख्त काम। और इधर आका क्या फरमा रहे हैं, ना कोई पैसा लगा ना कोई जोर लगा, वालिदैन थे, सिर्फ प्यार से देखा। न जाने कितनी मेहनत से मेरे वालिदैन ने मुझे पाला हो। बस फरमाया जिसने एक बार मोहब्बत से तक लिया, घर बैठे ही कबूल हज का सवाब। सुभान अल्लाह। और जिसको तकने पर हज का सवाब मिलता है, तो अगर वो वालिदैन की खिदमत भी करने पे लग जाए, उनको खुश करने पे लग जाए, हमेशा उनकी रजामंदी चाहे, तो सोचे अल्लाह उन पर करम के कितने दरवाजे। वाह वाह। ये जो आका ने फरमाया कि वालिदैन के चेहरे को तकना कबूल हज का सवाब मिल जाता है, तो ये आका की सुन्नत बन गई। क्या बन गई? सुन्नत। आका ने फरमा दिया, इस दीन पर अमल करने की जरूरत है। और जो वालिदैन का नाफरमान है, उल्टा भी लटक जाए, जिन बुलंदियों में पहुंच जाए, एट द एंड पहले तो इसी दुनिया में उसका मुकद्दर जिल्लत हो। जी। ये लिख लो, लोहे पे लकीर आपको बता। वालिदैन का नाफरमान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और जो वालिदैन का फरमाबरदार है, अल्लाह उसके माल में भी इजाफा करता है, और माल तो क्या, इस खिदमत के सदके अल्लाह उस बंदे की उम्र में भी इजाफा। जी सुभान अल्लाह।
یہاں تک حدیث ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو۔ یہ پتہ تب چلتا ہے جس دن نعمت چھن جاتی۔ تو بس میں اینڈ ہی کرتا ہوں کیونکہ بہت لمبی بات ہو گئی ہے۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ یہی اللہ کا قرآن ہے، یہی اس کے رسول کا فرمان ہے، یہی اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ کیا کہ لوگوں آقا کی محبت کے چراغ سینوں میں جلاؤ اور ساتھ ساتھ آقا کی سیرت طیبہ کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، خود کو بدلو بدلو بدلو، بدلے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور بالخصوص اپنی نوجوان نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ آج زمانہ بڑا بدل گیا، حالات بڑے بدل گئے۔ پہلے ہر مکتب فکر کا شخص اپنی مسجد میں بیٹھ کے تقریر کرتا، کوئی وہاں جاتا تھا تو جا کے سنتا۔ آج ہر چیز اس موبائل ٹیلی فون پہ، سوشل میڈیا، اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون۔ آپ کسی نوجوان کو پابند نہیں کر سکتے تھے کہ فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا۔ یہ لگا سکتے ہیں چیک؟ نہیں۔ اب جو جی چاہے جس کو مرضی سن۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی سیرت کو نہ بدلا، کردار کو نہ بدلا، گھروں کے ماحول کو نہ بدلا، اپنے بچوں کو اپنے عقائد پر قرآن اور حدیث کے دلائل سے مزین نہ کیا، تو یاد رکھیں ان کے گمراہ ہونے میں آج ایک سیکنڈ لگے گا۔ اتنا انداز۔ اس لیے یہ جو ہم جلسے کرتے ہیں نا، ان جلسوں کو منظم کریں، ان کو اپنی اولادوں کی تربیت گاہیں بنائیں، انالیسس کیا کریں کہ لاکھوں روپیہ لگایا ہے تو ہمارے بچوں کو ملا کیا۔ خالی جذباتی باتیں سنا کے نہ چلے جائیں، ان کو نتیجہ خیز بنائیں، ان کو فروٹفل بنائیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے جو ہم لے کے یہاں آتے ہیں، اور انسان کے پاس وقت سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں۔ جی۔ اور سب سے زیادہ وقت برباد کرنے والی ہماری یہ انجوائمنٹ کی نشستیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ تربیت گاہیں بننی چاہیے، یہ درس گاہیں بننی چاہیے۔ ہم صرف جذباتی تقریریں سننے آتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں علامہ صاحب زور کتنا لگاتے ہیں، کرسی سے اچھلتے کتنا ہے، دوسروں کو برا بھلا کتنا کہتے ہیں، پھر پیسے پھینک دیا۔ جی۔ تو کلچر تو ہم نے خود خراب کیا۔ جب آپ نے قرآن کی بات پر ٹس سے مس نہیں ہونا اور ادھر کوئی شعر سنا دو تو سب نے جھوم اٹھنا ہے، تو مولوی کو کیا ضرورت جو آپ کو قرآن سنا؟ قرآن سنائے۔ جی ہاں۔ کیا ضرورت جو آپ کی تربیت کی بات کرے؟ وہی کرے گا جس پر آپ نے پیسے دیے۔ اپنا نظام درست۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں خود اللہ کی معافی سے، اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرتے ہوئے بس یہ چند باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں۔ جسارت اگر ناگوار گزری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، مگر یہ ضروری تھی۔ معلوم نہیں ہے کس کے اخلاص کے صدقے یہ ہو گئے۔ یہ چند نوجوانوں نے بات کی اندر بیٹھے ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کوئی سیرت کی بات ہو، تو میں نے سوچا چلو آج سیرت کے موضوع پہ کرتے ہیں۔ آج اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ادھوری رہ گئی جو میں نے سوشل میڈیا کی بات بتائی تھی نا کہ آپ نوجوانوں کو پابند نہیں کر سکتے، پابند تو نہیں کر سکتے، مگر ایک پازیٹیو چیز بتاتا ہوں، ان کو ایسے مرکز سے، ایسے سورس سے، ایسی ہستیوں سے جوڑیں جہاں سے ان کو اپنے عقائد پر بھی قرآن اور حدیث کے دلائل میسر ہوں۔ جی۔ اور میں اس وجہ سے نہیں کہ میرا تعلق منہاج القرآن سے، اس وجہ سے بھی نہیں کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری کا شاگرد ہوں، میں خدا لگتی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر نوجوانوں کو قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ اپنے عقائد کو مضبوط کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین شخصیت اس صدی میں جو اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے، اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ واہ۔ 1400 کے لگ بھگ کتابیں اس بندے نے لکھی۔
اور اتنے خطابات اس موبائل ٹیلی فون میں اس مرد کلندر کے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر، اتنے خطابات کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ اگر کوئی بندہ آج سے ہر روز ان کا نیا خطاب سننا شروع کرے تو بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ اب آپ نے کرنا کیا ہے سننے کے لیے؟ یہ نوجوانوں کو جلدی سمجھ آئے گی، بڑے بھی یہ سیکھیں۔ میں صرف دو بڑی چیزیں بتاتا ہوں، ایک ان کا فیس بک پیج ہے، دوسرا یوٹیوب چینل۔ فیس بک پیج کو فالو کرو، فالو کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 1 سیکنڈ۔ صرف آپ فیس بک پہ چلے جائیں، ان کا ایڈریس ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، پیج کھول کے صرف ایک انگلی لگانی ہے، آپ نے فالوور بن جانا۔ جی وہ ایک بار انگلی لگنے کے بعد اس فیس بک پر جو خطاب ہر روز چڑھے گا وہ آپ کے بچے کے موبائل ٹیلی فون پر خود کو بتا۔ خدا جائے اسی طرح یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، وہ بھی ایک بار اسی طرح بس ایک انگلی لگانی ہے، وہ سبسکرائب ہو جائے گی۔ پھر جو خطابات ان کے روز یوٹیوب پہ نئے چلیں گے وہ خود بخود آپ کے بچے کے موبائل پہ آئیں گے۔ جب آئیں گے تو کبھی نہ کبھی وہ سن بھی لیں گے۔ آپ جوڑے تو صحیح، کوشش تو کریں نا اس مقصد کو، خود گھر میں بیٹھ کے کبھی سنا کریں۔ یہ پیسے لگا کے جو آپ نے تقریر سنی، اتنا جلسہ کیا، انتظام کیا، میں کہاں سے سفر کر کے آیا، اتنی دیر تک بیٹھے، وہ تو گھر بستر پہ لیٹ کر کے آپ سن سکتے، جی پیسہ بھی کوئی نہیں لگے۔ اور سنیں گے بھی وقت کے مجدد کو، وقت کے شیخ الاسلام کو، جس کی گفتگو میں ایک اثر ہوگا، جو بات 2 + 2 = 4 کی طرف درست ہے، تو جہاں برائی اس کے اندر آ گئی ہے وہاں اس کے اندر اچھائی ہے، تو آپ اچھائی کے ساتھ بچوں کو جوڑیں، باقی اپنے گھروں کا ماحول بدلیں جتنا بدل سکیں، تو پھر آپ کے بچوں کے ایمان محفوظ ہوں گے۔ اگر لاپرواہی کی تو آنے والی نسلوں کے ایمان خطرے میں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما